کیا اب جانتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب بھی ہے جو بائبل سے بھی پرانی ہے؟ ایک ایسی کتاب جسے کبھی آسمانی صحیفہ سمجھا گیا لیکن آج اسے دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے کتاب ہنوک، ایک ایسی کتاب جس میں آسمان سے اترنے والے فرشتوں کا ذکر ہے، دیوقامت مخلوقات کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور وہ راز ہیں جنہیں سن کر اب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہنوک کون تھے۔ ادان ابراہیمی کی روایات میں ہنوک وہی ہستی ہے جنہیں ہم مسلمان حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا، لیکن یہودی روایات میں انہی کو ایناک یعنی ہنوک کہا جاتا ہے کہ ہنوک کو اللہ نے اپنے قریب کر لیا تھا اور انہیں وہ علم عطا کیا گیا جو عام انسانوں کو کبھی نہیں ملا۔ کتاب ہنوک کی ابتدا ہمیں ایک چونکا دینے والے واقعے سے کرواتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کچھ فرشتے، جنہیں واچرز کہا گیا، آسمان سے زمین پر اترے، لیکن ان کا مقصد عبادت اصلاح نہیں تھا، بلکہ وہ انسانوں کی دنیا میں مداخلت کرنے لگے۔ یہ فرشتے انسانوں کو وہ علوم سکھانے لگے جنہیں جاننے کی اجازت نہیں تھی، ہتھیار بنانا، جادو کے اسرار، اور یہاں تک کہ کائنات کے چھپے راز۔ اسی دوران ایک اور بھیانک واقعہ ہوا۔ ان فرشتوں نے انسانی عورتوں سے تعلقات قائم کیے اور ان کے ملاپ سے ایک عجیب و غریب نسل وجود میں آئی جسے کتاب ہنوک یعنی دیوقامت کہتی ہے۔ یہ نہ انسان تھے نہ فرشتہ، بلکہ ایک طاقتور مخلوق جس نے زمین پر تباہی مچا دی۔ ان دیوقامت مخلوقات نے زمین کو ظلم و فساد سے بھر دیا۔ انسان ان کے ظلم سے کانپنے لگے۔ تب اللہ نے فیصلہ کیا کہ زمین کو پاک کیا جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ کتاب ہنوک کے مطابق یہ طوفان صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ان دیوقامت مخلوقات کے خاتمے کے لیے بھی تھا۔ سوچئے، ایک ایسا طوفان جس نے آدھی دنیا اور آدھی مافوق الفطرت نسل کو بہا دیا۔ کتاب ہنوک کا سب سے حیران کن حصہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے ہنوک کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ وہ فرشتوں کے درمیان لے جائے گئے، انہیں جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ انہوں نے قیامت کے راز دیکھے، نیکوں کے انعامات، گناہگاروں کی سزا۔ یہ مناظر اتنے پرسر تھے کہ آج بھی پڑھنے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اسلام میں کتاب ہنوک کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ حضرت ادرس نبی تھے جنہیں بلند مقام ملا۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ کتاب ہنوک میں کچھ باتیں درست ہیں، لیکن زیادہ تر بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کیں۔ اسی لیے اسلام میں ہم اسے آسمانی کتاب نہیں مانتے۔ سوچئے، اگر واقعی فرشتے زمین پر اترے تھے، اگر واقعی وہ انسانوں کو منع کیے گئے راز سکھا گئے، تو پھر ہماری تاریخ وہ نہیں جو ہمیں بتائی گئی ہے۔ کتاب ہنوک ایک ایسا دروازہ ہے جو ماضی کے سب سے خوفناک اور پراسرار رازوں کی طرف کھلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کتاب ہنوک کے مزید رازوں کو کھولیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کی ایک شیئر ہمیں مزید ایسی حقیقتوں کی تلاش میں آگے بڑھاتی ہے۔